بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب شام میں لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ نے کن صحابوں کو وہاں بھیجا تاکہ وہ قرآن اور دین کی تعلیم دے؟ یہ واقعہ ہے 3 عظیم صحابہ کی جو شام کے مختلف شہروں میں جا کر دین کی روشنی پلانے لگے۔ چلیے اس تاریخی واقعہ کو سنتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن حفظ کرنے والوں کا ذکر آتا ہے تو انصار میں سے صرف 5 صحابہ کا نام سامنے آتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت ابو درد رضی اللہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو شام میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ نے ایک خط لکھا کہ یا امیر المؤمنین، شام میں لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں، شہروں میں ہر طرف نئے مسلمان موجود ہیں، لیکن انہیں دین سکھانے کے لیے استاد نہیں ہے۔ براہ کرم ایسے لوگ بھیجے جو ہمیں قرآن سکھائے اور دین کی سمجھ دے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ نے ان 5 صحابہ کو بلایا اور فرمایا اللہ آپ سب پر رحم کرے، آپ میں سے 3 افراد کو شام جانا ہوگا تاکہ لوگوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دے۔ آپ چاہے تو قرآن اندازی کر سکتے ہیں یا جو خود جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ نے مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ بیمار تھے، لہٰذا باقی 3 صحابہ نے شام جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ، حضرت ابو درد رضی اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا جب تم لوگ شام پہنچو تو سب سے پہلے شہر حماس سے آغاز کرو، وہاں لوگوں کو قرآن اور دین سکھاؤ، جب لگے کہ وہ مضبوط ہو گئے ہیں تو پھر ایک شخص وہی رکے، دوسرا شخص دمشق چلا جائے اور تیسرا فلسطین۔ یہ تینوں صحابہ حماس پہنچے اور دین کی تعلیم دی۔ جب وہاں کا کام مکمل ہوا تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ حماس میں رہے، حضرت ابو درد رضی اللہ دمشق چلے گئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فلسطین گئے۔ لہٰذا پھر طاعون امواس کی وبا آئی جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ بھی فلسطین چلے گئے اور وہی وفات پا گئے۔ صرف حضرت ابو درد رضی اللہ دمشق میں رہے اور وہی ان کا انتقال ہوا۔ یہ 3 صحابہ اسلام کی تعلیم عام کرنے کے لیے شام گئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج بھی شام اور فلسطین میں ان کے مزارات موجود ہیں جو ان کی قربانیوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب سے دین کا کام لے، آمین۔